بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ کے ساتھ وائس آف جموں کشمیر پر میں ہوں مرزا شفیق آپ کے ساتھ۔ سچ کہنا، سچ سننا، سچ بولنا، سچ کا ساتھ دینا، سچ سن کر برداشت کرنا ایک مشکل ہی نہیں کھٹن معاملہ ہے۔ اور پھر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم نے جو ابتدائی سے ہی ہمیں کافی چیزیں جو ہیں وہ سچ ہمارا علم نہیں ہوتا، ہم اس تک پہنچ نہیں پاتے، تو پھر مٹی پاؤ والی بات شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام کل کے پروگرام کا تسلسل ہوگا۔ کل میرے مہمان گرامی نے 1948 کی اپریل کی قراردادوں اور پھر اگست میں جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم 49 کی بات بھی کریں گے۔ کل میرے کئی احباب نے مجھے میسج بھیجے، کچھ نے سوالات بھی کیے اور کچھ نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ انہیں تاریخ سے ہم نے جو معلومات صحیح ہیں ان تک بہم پہنچائی۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے تنقید کی ان کا بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ جب تک آپ کے کام پہ تنقید نہ ہو آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ تو میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں۔ تو میرے ناظرین، آج ہمارے مہمان حسب روایت جناب سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا آج کا پروگرام پہلی تو جو میں نے جیسے آپ کو مطلع کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی وہ قراردادوں پہ ہوگا جہاں سے کل سے ہم نے پروگرام ادھورا چھوڑا تھا۔ اس کے بعد پھر حالات حاضرہ پہ بھی بات ہوگی، اور پھر خاص کر ہمارے جو اس بار جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، آزاد ریاست جموں کشمیر کو کہتے ہیں، وہاں پہ کل ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ لوگوں پہ تشدد ہوا، ہمارے لوگوں کو مارا گیا، پولیس نے ظلم کیا، بربریت کا اظہار کیا، اور کس وجہ سے کہ وہ لوگ اپنی بنیادی سہولتیں مانگ رہے تھے۔ آٹا مہنگا، چینی مہنگا، دوائی نہیں، سکول نہیں، تعلیم نہیں، سڑک نہیں، اور جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جو حکومت وقت ہے وہ ایسے سوئی ہوئی ہے کہ جیسے وہ مردہ ہے، اور ہم بحیثیت قوم اگر اپنا حق مانگیں تو پھر سڑکوں پہ مارے کھائیں۔ جناب شوکت کشمیری صاحب، السلام علیکم۔ جناب وعلیکم السلام۔ جناب، میں آپ کو اپنی اور اپنے ناظرین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارا پروگرام جیسا کہ آپ سے کل وقت کی کمی کے باعث ہمارا پروگرام اس کا جو درمیان میں تسلسل ٹوٹ گیا تھا، آپ آج پھر ہمیں وہیں سے میرے ناظرین کو مکمل جو اگلا پروگرام کا حصہ ہے وہ مکمل کرائیں، آپ بتائیں گے۔ اس کے بعد پھر حالات حاضرہ پہ تھوڑی سی بات ہوگی، کل جو تشدد ہوا اس پہ بھی بات ہوگی، اور ہمارے محترم وہ جن کے جو فوت ہو گئے ہیں ہمارے حسین شاہ صاحب، جی، تو شاہ صاحب کے لیے ایک تعزیتی پیغام بھی ہوگا۔ ہمیں بہت افسوس ہوا ہے، انہوں نے ہماری تحریک، ہمارے وطن، ہماری قوم کے لیے، اور وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے، اور یہ ایک خدائی فیصلہ ہے، تو ہم تو افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ، ان کے اعزاء و اقارب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے اگلے جو حسابات ہیں ان کو آسان فرمائے، آمین۔ آمین جی۔ سید حبیب حسین شاہ ایڈوکیٹ جی، انہوں نے راولہ کوٹ میں اپنی پریکٹس کی، ہمارے بار کولیگ تھے، جی، اور بہت ہی اچھے انسان تھے، باحثیت انسان۔ وہ ایک ترقی پسند سوچ رکھتے تھے، اپنے معاشرے میں رول آف لا چاہتے تھے، اور اپنی ترقی پسندی کی وجہ سے وہ مشہور تھے۔ جی، ان کا ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے اپنے ہم اثر وکلاء سے جی، بیانیہ زیادہ مقتدر تھا، جی، زیادہ صحت مند تھا، جی، اور انہوں نے کئی ایک آرٹیکل ریاست جموں کشمیر کی تاریخی حیثیت پہ لکھے،
اور ریاست جموں کشمیر کی سیاست پہ بھی ان کو بڑا عبور حاصل تھا. میری ان کے ساتھ رفاقت بہت لمبی تھی، چونکہ میں نے بھی راولہ کوٹ میں وکالت کی ہے اور اچھے دوست رہے ہماری، ہمیشہ بحث مباحثہ رہا اور خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ آرگومنٹ کو سنا، اور اگر اس پہ کوئی اختلاف ہوا تو بڑی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے اختلاف کو بھی نوٹ کروایا. وہ بہت اس لحاظ سے ایک متحرک سیاسی کارکن تھے، اور یقیناً ان کی موت جو ہے وہ ایک سانے سے کم نہیں ہے. ان کے ساتھ کچھ ذاتی طور پر بھی جو ہے وہ ایسے مسائل پیدا ہوئے، خاص کر کے جب ان کا 14 سالہ بیٹا جو ہے وہ انہیں چھوڑ گیا، وہ شہید ہو گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. اور میرے خیال میں وہ ایسا غم تھا کہ جس غم نے ان کی ساری خوشیاں جو ہے وہ چھین لی. حالانکہ وہ نظری اور فکری اعتبار سے اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ موت برحق ہے اور انسانی جان کو دکھ ضرور ملتے ہیں، خوشیاں بھی ملتی ہیں. یہ انسانیت کا ورثہ ہے کہ دکھ اور خوشیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. میرا ان کے ساتھ بہت خصوصی تعلق تھا، اور جب سے میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہا ہوں ان سے میرا رابطہ ہمیشہ رہا. وہ ہمیشہ اپنے آرٹیکلز مجھے بھیجا کرتے تھے، اور یقیناً اس جلاوطنی کے دوران بے شمار دوست احباب جو ہے وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے. میرا تو خاص کر کے وہ دور ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک جو کلاس فیلوز تھے، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے. میرا ان کے ساتھ جو تعلق تھا، جو واسطہ تھا، وہ بہت ہی جو ہے وہ گہرا تھا. اور آپ یقین جانیے کہ جب میں اپنی فردر ایجوکیشن جاری کرنے کے لیے کراچی گیا اور گورنمنٹ سائنس کالج ناظم آباد میں داخلہ لیا، تو آپ یہ سمجھیے کہ اس کالج میں 4 سال تک رہا. میں نے ایف ایس سی اور بی ایس سی کی. تو ایف ایس سی اور بی ایس سی کے اندر بھی میرے بہت سارے دوست کلاس فیلوز تھے، خاص کر کے بوٹنی، زولوجی اور کیمسٹری کے. ان کی اور آج تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ رابطہ ہے جو زندہ ہیں. لیکن اس اثر میں یعنی جو میٹرک تک میرے کلاس فیلوز تھے، میرے دوست تھے، ان میں سے بھی بہت سارے داغ مفارقت دے گئے، اور جو ہمارے ایف ایس سی سے لے کے بی ایس سی تک جو کلاس فیلوز رہے ہیں، ان میں سے بھی کچھ اب اس دنیا میں نہیں رہے. لیکن ان کی اچھی یادیں آج بھی میرا ایک اثاثہ ہیں، اور یقیناً ان کے ورثاء کے غم میں برابر کے شریک ہیں. میرے اپنے ساتھ بھی آپ یہ دیکھیے کہ میری 2 بہنوں کا انتقال ہو گیا میری اس جلاوطنی کے دوران. میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں کسی کو بھی کندھا نہیں دے سکا، اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے گھر اہل خانہ کے دکھ درد میں اس طرح شریک نہیں ہو سکا جس طرح کے اس مادی دنیا میں لوگ ہوا کرتے ہیں. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں وطن سے دوری کا ایک غم ہے، وہاں اپنوں کے بچھڑ جانے کا بھی ایک لمبا غم ہے. اور پتہ نہیں یہ سفر کب تک جاری رہے گا، اور کس وقت جو ہے وہ موت گلے لگا لے. اور کئی ایسے پیارے جو ملنے کی خواہش رکھتے ہیں اپنی، خاص کر کے اپنی بہنیں اور دیگر عزیز و اقارب، میرے کئی ایک رشتہ دار بھی میرے اس جلاوطنی کے دوران ہم سے رخصت ہو گئے. کئی ایسے بزرگ تھے
جو ہماری تحریک کا حصہ تھے، ہمارے جلسے جلوسوں میں شریک ہوتے تھے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جہاں میں حبیب حسین شاہ صاحب کی اس بے وقت موت پہ رنج اور غم کا اظہار کرتا ہوں، وہاں اپنے سارے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں، اپنے بزرگوں، اپنے احباب کی جدائی پر اپنے تمام احباب سے، اپنے خاندان سے، اور ان تمام دوست احباب جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے احباب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے۔ اور میں انہیں ان کے ورثہ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان کی یادیں، ان کی باتیں ہمارے لیے، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں، اور وہ حصہ رہیں گی۔ اور بہرحال موت چونکہ برحق ہے، اور ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے ایک نہ ایک دن۔ ہمارے محترم رشید ایڈوکیٹ جو ہمارے کینیڈا کے صدر بھی ہیں، ان کا جوان سالہ بیٹا پچھلے سال جو ہے بالکل عید سے ایک دن پہلے وہ حالت روزہ میں ہی جو ہے وہ وفات پا گیا۔ یقیناً جب جوان سالہ بیٹا جو ہے وہ داغ مفارقت دیتا ہے تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے، دیگر بہن بھائیوں پہ کیا گزرتی ہے، یہ وہی اچھی طرح اس غم کا، اس دکھ کا احساس کر سکتا ہے جو اس عمل میں سے گزرا ہو۔ تو بہرحال ہمارے عثمان کیانی صاحب ہیں جو ہمارے یو کے صدر ہیں، ان کے بھائی صاحب بھی جو ہے وہ ایسے کچھ عرصہ پہلے نئے، ان کے جو بھائی تھے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ وفات پا کے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور یقیناً یہ جو غم ہیں یہ ایسے غم ہیں کہ جن کو بلایا نہیں جا سکتا۔ کئی ایک دوست ہیں جن کے بزرگ، خاص کر کے والدین میں سے والد یا والدہ جو ہے وہ اب اس دو زندگی یعنی داغ مفارقت دے گئی، وہ اس جہاں سے چلے گئے، اور وہ ان کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکے۔ پرزیس کی کا اپنا ایک جبر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن یو کے میں پروگرام تھا، اس میں پروگرام میں جو سب سے پہلے جو دوست وہاں شریک ہوا، تو تھوڑی دیر پہلے ہم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق گلے مل کے خیر خیریت دریافت کر رہے تھے، اور جس وقت پروگرام شروع ہوا تو اس وقت پتہ چلا کہ پیچھے گہوں میں ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہمارے محترم جو ہے امجد یوسف صاحب ہیں، ان کی والدہ صاحبہ جن کے ساتھ ہماری بڑی یادیں وابستہ تھی، میں جب بھی کبھی ڈیٹس میں جاتا تھا تو وہ مجھ سے بہت دہروں باتیں کرتی تھی، اور وہ اپنے دوسرے بیٹے کو ملنے کے لیے جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس گئی، اور پھر وہ زندہ واپس نہیں آئی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، کیا آپ سے بیان کروں۔ یہ سال تو ویسے ہی بہت بہت بھاری ہوا ہے، اور یہ سال ویسے بھی پینڈیمک کی وجہ سے کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کی نظر ہو گئے، اور برسے اگر آپ انسان کو دیکھیں تو ہر 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس طرح کے وائرسز کا، بیکٹیریاز کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پینڈیمک ہے جسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے، اس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسان اس وقت تک لقمہ اجل بن چکے ہیں، چاہے وہ امریکہ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ برطانیہ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے انڈیا سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے پاکستان یا کشمیر سے تعلق رکھتے ہوں۔ غرض کہ دنیا کا کوئی ایک خطہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس پینڈیمک، اس وبائی جو مرض ہے، اس کا کوئی ایک علاقہ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی انسان شکار نہیں ہوا۔ زیادہ تیزی سے پھیلا ہے،
تو بہرحال ہم دعاگو ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ اس وبا پہ قابو پانے کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے گی. اور میں تو وہ شخص ہوں جو جس نے قید تنہائی بھی گزاری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا بھاری ہوتا ہے ایک انسان پہ کہ جب آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو نہ کر سکیں. مولانا حضرت مہانی کو جب میں قید تنہائی ہوئی اور وہ 15 دن کی تھی، 3 مہینے کے بعد وہ رہا ہوئے، تو کسی نے پوچھا کہ مہانی سنائیے جیل کیسی گزری، تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، اور میں اس جملے کی کاٹ کو اور ان کے اس دکھ کو محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ میں خود اس عمل سے گزرا ہوں. انہوں نے کہا کہ کاش دیواروں کو کان اور دروازے کو جو ہے وہ زبان مل جاتی تو میرے آدھے سے زیادہ دکھ کم ہو جاتے اور میری قید تنہائی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مجھ پہ آسان ہوتی. تو ہم ویسے میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت انسان ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل کرنا چاہیے. ہر دوسرے انسان کے لیے یہ خواہش کرنی چاہیے کہ وہ خوشی سے جیے اور آپ کے ہاتھ پاؤں زبان ہر اعتبار سے دوسرے انسان کی فلاح و بہبود ہو. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ انسان ہی انسان کے خلاف سوچتا ہے، انسان ہی انسان کے خلاف بغض رکھتا ہے، انسان ہی انسان کے خلاف سازشیں کرتا ہے. حالانکہ یہ انسان ہے، یہ دوسرا انسان ہے جو ہم نے خدا سے مانگ کے لیا. آپ تو عالم فاضل ہیں، آپ نے تو درس نظامی کیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام جن کے بارے میں ہم سب لوگوں کا ایک عقیدہ ہے کہ ان کو جنت میں رکھا گیا، اور جنت وہ جنت جس کے اندر جو آپ کے اور میرے تصور سے بھی زیادہ آسائش اور آلام میسر ہیں وہاں ہیں. تو وہاں اور جس جنت پہ بنانے والے کو ناز ہو تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جنت کیسی ہوگی. ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو تشبیہ دے سکتے ہیں، جیسے کشمیر کو جنت نظیر کہتے ہیں، سوئٹزرلینڈ کو جنت نظیر کہتے ہیں، یا دنیا کی ہر خوبصورت جگہ کو، ہر خوبصورت مقام کو لوگ اکثر جنت سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن حقیقی معنوں میں جنت کیسی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ایسی جو ہے وہ مادی تعبیر و تشریح ابھی تک نہیں ہو سکی. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ جنت بہت خوبصورت ہوگی. اس جنت کے اندر جو ہے وہ تمام سہولتیں میسر ہوں گی. اور حضرت آدم کے پاس جب خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کے حضرت آدم سے پوچھئے کہ ان کو میری جنت کیسے لگی اور آپ خوش ہیں. اور جب آدم علیہ السلام سے فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کی جنت کیسے لگی، تو انہوں نے کہا بے شک لاجواب ہے، لیکن میں بیزار ہوں. تو فرشتوں کو بہت تعجب ہوا آدم کے اس جملے پہ کہ میں بیزار ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ جا کے آدم سے پوچھو کہ کس چیز کی کمی ہے. تو جب آدم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں باقی سب کچھ ہے لیکن دوسرا انسان نہیں ہے جس سے میں باتیں کر سکوں. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک دوسرا انسان ہماری زندگی کے اندر کتنا اہم ہے، اور اس دوسرے انسان کی جو ضرورت ہے. کچھ سماجیات کے جو سائنسدان ہیں، ایکسپرٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. انسان کے بغیر دوسرا انسان جو ہے وہ خوش نہیں رہ سکتا. تو ہماری خوشیوں کا دارومدار، ہمارے کپڑے پہننے کا دارومدار، ہمارے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کا دارومدار جو ہے وہ دوسرے انسان پہ ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے انسان کو اچھا لگنے کے لیے آپ ذاتی طور پہ اتنی کاوشیں کرتے ہیں کہ اچھے کپڑے، قیمتی کپڑے، کریم اور جو چیزیں بھی آپ کے جسم کو، آپ کے وجود کو مینٹین رکھ سکتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ دوسرے انسان کی آنکھ میں آپ اچھے لگیں. لیکن اسی انسان کے بارے میں جس وقت ہم اس کی کردار کشی کرتے ہیں،
جب اس دوسرے انسان کے بارے میں ہم برا سوچتے ہیں، جب دوسرے انسان کو خوش دیکھ کے ہمارے اندر جو ہے وہ جیلسی پیدا ہوتی ہے، تو دراصل ہم اپنے انسان ہونے کے رتبے کو کم کر دیتے ہیں. اور اس وقت جب ہماری یہ سوچیں یا ان سوچوں نے، اس بغض اور اناع اور کمینگی نے ہمیں گھیرا ہوتا ہے، تو اس وقت دراصل ہم وہ اشرف المخلوقات نہیں ہوتے، وہ انسان نہیں ہوتے. تو بہرحال بات نکل پڑی. آپ کی بات کاٹی جائے گی تھوڑی سی، ایک سیکنڈ سر. آپ نے جو بات کی کہ انسان کے لیے کتنا اہم ہے، اور انسان خوش ہوتا ہے اور دوسرے کو دکھاتا ہے کہ میں خوش ہوں. آدم علیہ السلام جب خوش ہوئے تو پھر غمزدہ کون ہوا؟ یہ آپ کو معلوم ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی خوشی میں غمزدہ جو ہوا، وہی لوگ آج اس فطرت کے جو لوگ ہیں وہ دوسرے انسانوں کی خوشیوں کو برداشت نہیں کر سکتے. دیکھیے، میں تو چونکہ جو کچھ بھی پڑھتا ہوں اس سے کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا جو ہے نا وہ شعور پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں. جی. تو آدم کے بارے میں تو سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پہلے انسان تھے، پہلے پیغمبر تھے، اور جو خدا کی خوشنودی کو، خدا کی رضامندی کو، خدا کے احکامات کی پیروی کرنے کو اپنا نسب العین سمجھتے تھے. لیکن چونکہ انسان کے ساتھ جو دوسری شخصیت پیدا ہوئی، جس کو ہم عرف عام میں شیطان کہتے ہیں، شیطان بھی آج تک ڈیفائن نہیں ہوا. بہرحال تو وہ شخصیت جس کو آدم نے مانگ کے لیا تھا اور خدا نے تحفے کے طور پہ دیا تھا، وہ تھی حضرت حوا. وہ خاتون اول جو پہلی خاتون تھی، جس کو ہم سارے انسان جو ہے وہ اپنی ماں سمجھتے ہیں، ہم اس کو اما ہوا کہتے ہیں. تو وہ جب بہکاوے میں آئی اور وہ دانا جو کھانے سے منع کیا تھا، اور اس بہکاوے میں جو راز جو تبلیغ کار فرما تھی، وہ یہ تھی کہ اگر آپ یہ دانہ کھائیں گے تو آپ پہ بے شمار علوم اور بے شمار نعمتیں آشکارا ہوں گی، جن سے یہ دانہ نہ کھانے کی وجہ سے آپ آشکار نہیں ہوں گی. آدم نہیں کھائے گا چونکہ آدم جو ہے وہ ڈرتا ہے، اور آپ اس کو ہمت بنوائیں اور آپ یہ کھائیں. اور الٹیمیٹلی جب انہوں نے دانہ کھایا اور جب جنت سے ان کو نکل جانے کا حکم دیا، تو یہ آدم ہے جس نے دوسرے آدم کی، یعنی حوا، اما حوا کی وفا کے اندر خدا کی جنت چھوڑ دی. تو انسان کا وصف جو ہے، میں یہ سمجھا ہوں کہ انسانیت کی جو معراج ہے، انسان کا جو وصف ہے، وہ دوسرے انسان کے ساتھ وفا ہے. اور اسی لیے خدا نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان دو حق رکھے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. رب یہ کہتا ہے کہ میں اس بات پہ قادر ہوں، مجھے تمہارے روزوں کی شاید ضرورت نہ ہو، تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہ ہو، شاید تمہارے جو ہے وہ بے شمار سجدوں کی ضرورت نہ ہو، لیکن اور میں ان کو معاف کرنے پہ قادر ہوں، چونکہ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں. لیکن جو انسان کا حق ہے اس کے میں اس کو معاف کرنے پہ قادر نہیں ہوں. لہذا انسان کو خوش رکھنا، انسان کے حقوق، اس کے کسی حق کو مارنا جو ہے، یہ میں نہیں معاف کروں گا. اس لیے کہتے ہیں کہ جو عبد کو مانتے ہیں، جو محبود کو مانتے ہیں، وہ انسان کے ساتھ وفا کرتے ہیں، وہ انسان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد جانتے ہیں، وہ انسان کی تعمیر اور اس کی شخصیت کے نکھار میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور وہ بہت ہی بدبخت انسان ہیں جو انسانوں کو دکھ پہنچا کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم عبادات کریں گے اور اس سے خدا خوش ہو کے ان کو کوئی زیادہ بڑا انعام دے گا. تو خدا نے تو ان کے لیے کہا، ان کو بہت واضح واشگاف کہ حقوق
لا جو ہیں وہ میں معاف کروں گا. میرے جو حقوق ہیں جو میں نے بندے کو ودیت کیے ہیں یہ میں معاف کرنے پہ قادر ہوں اور میں معاف کر دوں گا. لیکن جو انسانوں کے حقوق ہیں یہ میں کسی صورت میں بھی معاف نہیں کروں گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ایسے سالن نہ بنائیں جن کی خوشبو آپ کے پڑوس پہ جائے اور ان کے اندر تجسس پیدا ہو. شاید وہ ان مسالہ جات کا استعمال رکھنے کی جو ہے وہ صلاحیت نہ رکھتے ہوں, قوت نہ رکھتے ہوں, ان کے پاس ایسے وسائل نہ ہوں کہ وہ اتنا خوشبودار جو ہے وہ کھانا تیار کر سکیں. تو لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ترغیب دی گئی ہے کہ اس کھانے کا کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے بھی بھیجیں تاکہ ان کا تجسس بھی جاتا رہے اور آپ کا جو حق پڑوسیت ہے وہ بھی ادا ہو جائے. اسی لیے کہا گیا کہ جب معاشرے کے اندر بہت سارے انسان بہت اچھے کپڑے پہننے کی پوزیشن میں نہ ہوں تو ان کے سامنے بہت ٹھاٹ پھاٹ سے نہ رہا کرو, کیونکہ اس سے ان کی دلازاری ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے ایک سفیر تھے پاکستان میں, تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف لوگوں کی جو بنگلے ہیں اور اتنے خوبصورت مکان اور باغیچے انہوں نے بنا رکھے ہیں, لیکن دوسری طرف لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کو اتنے غریب اتنے پسماندہ لوگوں کی اس پسماندگی اور اس دکھ اور کرب میں زندگی بسر کرنے کو دیکھ کر ان کو رات کو نیند کیسے آتی ہے. لیکن انسان ہے جو یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور پھر برداشت بھی کرتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جب ظلم ہو رہا ہو اور جن لوگوں میں عقل ہو شعور ہو ظلم کے خلاف لڑنے کا جو ہے نا وہ علم ہو اور وہ اگر ظلم کے خلاف لڑتے نہیں ہیں تو ان کے عقل اور ان کے شعور کو دنیا تسلیم نہیں کرتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی پروگرامات ہم کرتے ہیں اس میں ہماری کوئی ذاتی غرض شامل نہیں ہے. اگر کسی کے پاس وہ حقائق یا وہ چیزیں جو وسائل ہونے کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہیں وہ اگر ہم دوسروں کو منتقل کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا ذاتی فائدہ اتنا سا ہے کہ اگر لوگ جو ہے وہ اپنے دوستوں کو پہچانیں گے, اپنے دشمنوں کو پہچانیں گے, اپنی تاریخ کو پہچانیں گے, اپنے کلچر کو پہچانیں گے, اپنے انسان ہونے کو پہچان کے اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیں گے تو یقیناً اس سے معاشرے کے اندر امن آئے گا, اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ چین آئے گا, اس سے معاشرے کے اندر جیو اور جینے دو کا اصول جو ہے وہ بالا تر مانا جائے گا. اور جب رول آف لا ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے انسان جو ہے وہ اپنے اس کو ایک سینس آف سیکورٹی مہیا ہوتی ہے. اور جب کسی معاشرے کے اندر رول آف لا نہ ہو تو انسانوں میں سینس آف انسیکیورٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور ایک کراچی کی ایک بہت ناول نگار تھی دو میری یا ان کا کچھ اس طرح کا نام تھا, مجھے بہت عرصہ پہلے میں نے ان کی کتاب پڑھی کہ وہ کوئی 70 سال کی عمر میں وہ کراچی سے ہجرت کر گئی اور انہوں نے کینیڈا میں جا کے سیاسی پناہ لے لی. تو کسی نے ان سے پوچھا, بہت مشہور خاتون ہے, مجھے اصل میں اس وقت ان کا پورا نام نہیں آ رہا ہے, کبھی کسی پروگرام میں دوبارہ یاد کر کے میں آپ کو بتاؤں گا ضرور انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 70 سال اس ملک میں گزار دیے اور میں گھر سے جب باہر نکلتی تھی تو مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں واپس گھر نہیں آؤں گی. لیکن کچھ عرصے سے, اور یہ خاص کر کے جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف اپنے جنرل ضیاء الحق کا دور تھا, اس نے کہا کہ مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح کے موت کے سائے میرے گرد جو ہے وہ ہلکا تنگ کرتے جا رہے ہیں اور میں اس کیفیت میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی. میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں خودکشی کر لوں, لیکن پھر مجھے یہ تھا کہ خودکشی تو حرام ہے.
تو میں نے اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر کے ہجرت کر لی کہ تاکہ میں اگر مروں تو موت کے خوف سے نہ مروں، بلکہ اپنی طبیعی زندگی پوری کر کے جب میرے رب کو میری ضرورت ہوگی، وہ تو کسی جگہ بھی لے سکتا ہے، لیکن پاکستان کے معاشرے کے اندر جو خوف کے سائے، جو موت کے سائے ہر شخص کے سر پہ منڈلاتے ہیں، یہ ایک اذیت ناک صورتحال تھی جس کی وجہ سے میں نے ہجرت کی۔ تو وہ لوگ جو کسی بہلائی کے لیے اپنے عزیز و اقارب اور اپنے ماں باپ کے روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اگر انہوں نے ہجرت کی تو یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ اور اپنے وطن کے لوگوں کے دکھ کو محسوس کرنا اور اس دکھ کا اظہار کرنا اور پھر اپنا ایسا رول دینا جس کو کہتے ہیں کہ ڈائسپورا رول، وہ رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ اس جغرافی کے اندر نہیں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں وقت کا حاکم جو ہے وہ تھانے دار کو بھیج کے تو آپ کی تھانے کے اندر پٹائی کروا سکتا ہے، آپ پہ بیجا قسم کا تشدد کروا سکتا ہے۔ اس لیے ان مظلوموں کی جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ان کی آزادی کے لیے، ان کی حقوق کے لیے، ان کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے، ان کو ایک خوبصورت ماحول دینے کے لیے آپ اگر آواز بلند کریں گے تو یہ جو مکہ سے مدینہ تک کی جو پیغمبر کی ہجرت تھی، ہمارے نبی کی جو ہجرت تھی، اس ہجرت کا میسج دنیا کے اندر یہی ہے۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں نا، جو ہم عمومی طور پر پاکستان میں کہتے ہیں جی میثاق مدینہ، یہ مدینہ کی ریاست ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست ایسی نہیں تھی، وہاں تو عقیدوں کی بنیاد پہ کوئی تعصب نہیں تھا۔ میثاق مدینہ کیا تھا کہ مختلف عقائد کے لوگ، مختلف مذہبوں کے لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ مدینہ ہمارا شہر ہے، اس کی فصیل کی حفاظت کرنا ہم سب لوگوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اس مدینہ شہر کے اندر رہنے کے جو حقوق اور جو فرائض ہیں وہ سب ہم نے بلا امتیاز رنگ، نسل، مذہب، قوم، قبیلہ جو ہے وہ اس کو پورا کرنا ہے۔ میثاق مدینہ کا تو پیغام یہ تھا۔ مدینہ کی ریاست، اگر کوئی ریاست کا اگر لفظ آپ استعمال کریں بھی تو وہ تو پیغام دیتا ہے کہ جیو اور جینے دو۔ اپنے ملک کے اندر جو مذہبی تفرقوں کی بنیاد پہ نفرتوں کی دیواریں کھڑے کرنے والوں کو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان دیواروں کو ڈھا کے سب کو خوشگوار ماحول مہیا کریں، سب کو تحفظ دیں۔ عقیدوں کے اختلاف کی بنیاد پہ گلے کاٹنا جو ہے یہ انسانوں کی میراث نہیں ہے، یہ کسی مذہب کی جو ہے وہ تعلیمات بھی نہیں ہے۔ مذہب کی تعلیمات ہاں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے مذہب پہ، آپ کے عقیدے پہ کوئی حملہ ہو تو اس وقت آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا تحفظ کریں، دفاع کریں، دفاعی جو اختیار ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس ملک کے اندر عقیدوں کے اختلاف کی بنیاد پہ، نسل کے اختلاف کی بنیاد پہ، قبیلے کے اختلاف کی بنیاد پہ، علاقے کی اختلاف کی بنیاد پہ، قوم اور قومیت کے اختلاف کی بنیاد پہ لوگ جو ہے وہ اس شناخت کی بنیاد پہ تعصبات کا شکار ہیں، اور اس کے لیے آئے دن لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں، اور حکمران جو ہے وہ ستے خیراں، سب خیراں کے نعرے لگاتے ہیں، جبکہ نہ خیر ہے اور نہ اس معاشرے کے اندر امن ہے، نہ سکون ہے، نہ لوگوں کو کے روزگار کے مواقع ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم یونائٹڈ نیشنز کی وہ ریزولوشن جو کشمیر پہ ہوئی، جس پہ ہم نے اپنے آپ کے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا تھا، آج بجائے اس کے کہ ہم اس پہ بات کرنے کے کرنٹ ایشوز پہ بات کرتے ہیں، چونکہ تاریخ کا جو سبق ہے وہ تو ہمارے پروگرام کا حصہ رہے گا، اور ہم لوگوں تک تاریخ کے وہ تمام صفحات پیش کریں گے جن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے ہمارے بارے میں، وہ ہم ان کو بیان کریں گے، اور ہم اس امید کے ساتھ کہ لوگ اس سچ کو ویریفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو خود بھی پڑھنے کی زحمت گوارا کریں گے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم جو کچھ ان کو پہنچا رہے ہیں وہ سچ پہنچا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز شامل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم جو تجزیہ بھی
کر رہے ہیں تو وہ انہی قراردادوں کی تعبیر و تشریح ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے، ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے، اور جو ہمارے زندہ دکھ ہیں، ایک ریاست کے ہم باشندے ہیں، ایک ریاست نے ہمیں ایک شناخت دی ہے، ہمیں اس ریاست کا ایک باعزت اور باوقار شہری بنایا ہے، تو آج کیا وجہ ہے کہ ہماری شہریت بھی متنازع، ہماری اس ملک پہ ہماری جو حق ملکیت ہے وہ بھی متنازع، اور وہ ملک جن ملکوں کے ساتھ اگر فرض کریں کہ کل ہم نے کوئی معاہدہ ہی کرنا ہے، کوئی اس کے اندر شامل ہونے کا فیصلہ بھی کرنا ہے، تو اس فیصلے کی بنیاد پہ یہ حق تو ان ساری قراردادوں کی بیسک کنڈیشن یہ ہیں کہ اٹ از دا سول رائٹ آف دا پیپل آف اسٹیٹ آف جموں کشمیر، وہ یہ فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا وہ فیصلے جو ہم پہ مسلط کیے جائیں گے، وہ جو طاقت کے زور پہ وہ کسی نہ کسی کوئی مذہب کی آڑ میں لے یا کسی نظام کی آڑ میں لے، وہ فیصلے اگر اس ملک کو اور اس خطے کے رہنے والوں کو قبول نہیں ہیں تو وقت کے حکمرانوں کو، وقت کے پالیسی سازوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک قوم کو زور زبردستی کے ساتھ جو ہے نا وہ تقسیم کرنا، اس کی تاریخ کو تباہ کرنا، اس کی زمین پر اس کی ملکیت کو تسلیم کرنے کے بجائے وہ کسی اسٹیٹ کی طرف منتقل کر دینا، یہ کون سا اس 21ویں صدی میں انصاف ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو سچ تک پہنچنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور وہ جو سچ ہے جس کو ساری دنیا کے لیے جو وہ ویریفائی کرتے ہیں، ہم کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں کر رہے ہیں کہ جو ویریفائی نہ ہو سکے، بلکہ ہم تاریخ کا وہ سچ لوگوں کو بتا رہے ہیں جو تاریخ کو کنسلٹ کر کے اس سچ کی جانچ کی جا سکتی ہو۔ ہم کوئی اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہے ہیں کہ جس عقیدے پہ سوال نہ کیا جا سکے، ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں جو اپنی مادی تعبیر و تشریح رکھتی ہے، اور اس تعبیر و تشریح کے مطابق تاریخ کے سچ کو جانچا جا سکتا ہے، تاریخ کے سچ کو پرکھا جا سکتا ہے، تاریخ کے سچ کو جو ہے وہ گفتگو میں، مکالمے میں لایا جا سکتا ہے۔ تو آپ کوئی سوال کرنا چاہتے تھے یا کوئی بات کرنا چاہتے تھے؟ بات ہے کہ ابھی جیسے ہم لوگ بات ہوئی کہ جس مذہب سے، جس دین سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اپنا تعلق گردانتے ہیں، اور بڑی فخر سے بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بہترین دین ہے۔ اس سے پہلے جو دین آئے وہ بھی اللہ کے نزدیک اسی طرح تھے، لیکن اس کے بعد جب آخر میں ایک دین بہترین دین، اور اس کی جتنی بھی تبلیغ ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا وہ کردار سے لوگوں کو مسلمان بنایا گیا یا مذہب میں شامل کیا گیا۔ داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ جب لاہور میں تشریف لائے تو یہ گوالوں کا، ہندو گوالوں کا شہر تھا اور مکمل ان کی اکثریت تھی، لیکن ان کے در سے ہر کسی کو فیض ملنا شروع ہوا، لنگر خانہ ہو گیا، ان کے انسانیت کی خدمت شروع کر دی، تو انہوں نے پورا لاہور تقریباً دائرہ اسلام میں داخل کر دیا، بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی فرقہ بازی کے۔ میں اس میں صرف ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا جی، کہ جو بھی صوفیاء کرام ہیں جی، ان کے بارے میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جی، صوفیاء کرام جو ہے وہ کسی ایک مذہب کے ہی وارث نہیں ہوتے، جی، لیکن جو چیز ان کی تعلیم کے اندر موجود ہے وہ تھی کہ بلا امتیاز رنگ، نسل، مذہب انسانوں کی خدمت کرنا اور ان سے محبت کرنا، بس۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان، یہ جو دو عقیدے ہیں صوفیاء میں، ایک ہے وحدت الوجود اور ایک وحدت الشہود۔ جو وحدت الوجود کے ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے، دراصل اس انسان کے اندر خدا نے اپنا خدائی وصف رکھا ہوا ہے، اور اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اس کی رگوں کے اندر خدا نے ودیت کی ہوئی ہے، اور جو نیکوکار ہے وہ خدا کے ان صفات کو جو رحم کی ہیں، جو پیار کی ہیں، جو محبت کی ہیں، چونکہ خدا نے خود دعویٰ کیا ہے کہ میں ایک انسان سے، لفظ انسان استعمال ہوا ہے کہ میں ایک انسان سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کی ماں کی نسبت 70 گنا، اور ماں کی محبت کو تو ہر بندے نے، ہر وہ شخص جس کی ماں ہے، جس نے ماں کے رحم سے جنم لیا ہے،
وہ ماں کی محبت کا اس نے لطف اٹھایا ہے، اس کو تجربہ ہے کہ ماں جب محبت کرتی ہے تو اس کی محبت بے غرض ہوتی ہے، اس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی، اور وہ اپنی ساری جوانی، اپنی ساری خوشیاں اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت اور ان کی شخصیت کے نکھار کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ تو اس ماں سے خدا نے تشبیہ دی ہے کہ میں اس کی نسبت 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، تو لہٰذا اس خدا کا مرضی اور منشا نہ آپ کو دوزخ میں ڈالنا، نہ آپ کو عذاب دینا، نہ آپ کو تکلیف پہنچانا، نہ یہ صرف انسان ہے جو دوسرے کو جو اپنے عمل سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگے میں آپ کو دوں گا، آپ کوشش کریں۔ وہ قومیں ان کی تقدیر کبھی نہیں بدلتی جو اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے خود سے کوشاں نہیں ہوتے۔ خدا کہتا ہے کہ جس کی آپ خواہش کرتے ہیں میں آپ کی اس خواہش کی تکمیل میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اگر آپ علم کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو خدا نے کسی کی بھی اس جدوجہد کو جو ہے ناکامی اور نامرادی سے جو ہے نا وہ نہیں مزین کیا، بلکہ جنہوں نے ریاضت کی، جنہوں نے علوم حاصل کیے، جنہوں نے کتابیں پڑھی، جنہوں نے سائنس کے اندر ترقی کی، جنہوں نے آج کے انسان کے سفر کو آسان بنایا، ان سب کی ان کوششوں اور کاوشوں میں خدا نے ان کی مدد کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ آج انسان کی زندگی کو بڑھاوا دینے کے لیے اوسط ایج کے لیے سسٹم جو ہے وہ ان کو یہ مواقع مہیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی عمر کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ ڈھنگ سے زندگی کو بڑھاوا دینے کے جو اصول ہیں ان کو اپنائیں۔ آپ اپنی خوراک پہ توجہ دیں، آپ اپنے اٹھنے بیٹھنے پہ، آپ اپنے سفر پہ، آپ اپنی ایکسرسائز پہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کسی سے کچھ بھی نہیں چھینا۔ یہ جو بحثیں چل رہی ہوتی ہیں کالے گورے، خدا نے تو کہا کہ میرے نزدیک نہ کوئی کالا جو ہے وہ افضل اور اعلیٰ ہے، یعنی رنگ کی بنیاد پہ میرے پاس کسی کے اعلیٰ اور عرفہ ہونے کی کوئی وہ نہیں ہے، نہ کسی قبیلے کے اندر پیدا ہونے کی۔ خدا تو یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک جس کے اچھے اعمال ہیں، اور اعمال کی تشریح یہ کی ہے کہ جو حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، جو دوسروں کے حق کا خیال کرتا ہے۔ تو بات بہت وہ ہو گئی۔ باقی یہ ہے کہ ہم اس بحث میں پڑھے بغیر کہ کون سا مذہب سب سے اچھا ہے اور کون سا مذہب جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں آئے ہیں ان میں سے کسی مذہب کی بھی یہ مرضی اور منشا نہیں تھی کہ دوسرے کو تکلیف پہنچائی جائے۔ جس کے پاس جو سچ ملا اس نے دوسروں کو تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ہم تک جو سچ اسلام کے ذریعے ملا ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ ہم اگر شاید ہم ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم ہندو ہوتے، ہم کرسچنز کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم کرسچنز ہوتے۔ پتہ نہیں ہماری یہ ایفرٹس جو ہے وہ مذاہب کو جانچنے اور پرکھنے کی کہ کون سا مذہب جو ہے وہ خدا کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہے، کون سا زیادہ محترم ہے، شاید ہم یہ کوشش نہ کرتے، بلکہ جس ماحول میں انسان آنکھ کھولتا ہے، جس مذہب کے اندر وہ آنکھ کھولتا ہے، وہ مذہب ہی دراصل اس کا ایک نیچرل ریلیجن ہوتا ہے، قدرتی مذہب ہوتا ہے، جو اس ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا مذاہب کے سچا یا اچھا ہونے کی بحث کرنے کے بجائے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح انسانی سماج کو، چونکہ مذہب بھی اگر آئے ہیں تو وہ انسان کے لیے آئے، اگر انسان سے آپ تصور کر کے انسان کو اس سے حقوق چھین کے، اس کو زخ پچا کے، اس کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر کے اگر کسی مذہب کی آپ بہت زیادہ تعریف و توصیف بھی کریں گے تو یقیناً اس مذہب کو اس کا کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ ہر مذہب کا آپ سے تقاضا یہ ہے کہ جیو اور جینے دو، ہر ایک کے حق کے جینے کے حق کو تسلیم کرو اور دوسروں کو راحت پہنچاؤ۔ راحت ہے ہر مذہب کی جو اسنس ہے، جو ٹیچ ہے دوسروں کے لیے، کہ وہ
ہے دوسرے کے لیے جیو، دوسرے کے لیے مرو، دوسرے کے لیے صبح سویرے اٹھو، دوسرے کے لیے کام کرو، تاکہ آپ کی سوسائٹی کے اندر توازن قائم ہو گئے۔ اور جن سوسائٹیز کے اندر یہ توازن نہیں ہے، جن سوسائٹیز کے اندر دن بہ دن بے روزگاری بڑھ رہی ہے، دن بہ دن غریب جو ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، تو یہ سسٹم ہے، اس سسٹم کو سمجھنا پڑے گا۔ اس میں کسی مذہب کی منشا اور رضا کا سوال نہیں ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ اور پھر اس قصور ہمیں جو ہے وہ اس میں مبتلا کرنے کے لیے جو وقت کی ظالم قوتیں ہیں وہ مقدس مذہب کو استعمال کرتی ہیں، so that it is our responsibility to tell the people کہ مذہب کی مرضی اور منشا صرف یہ ہے کہ آپ اچھے انسان بنیں، آپ کا کردار اچھا ہو، آپ کے ہاتھ پاؤں زبان سے۔ اسی لیے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے جسم و جان سے دوسرا جو ہے دوسرا محفوظ ہونا چاہیے، اور وہی اعلیٰ انسان ہوگا جو اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، اپنے ہاتھ پاؤں پہ کنٹرول کرے، بات بات پہ بھڑک نہ جائے، بلکہ دوسرے کو سمجھے اور اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، مکالمہ کرے، گفتگو کرے۔ گفتگو آج کے یعنی انسانی معاشرے کی جو سب سے بڑی میراث ہے وہ گفتگو ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سقراط کو زہر کا پیالہ جو ہے وہ وقت کے حکمرانوں نے پینے پہ کیوں مجبور کیا؟ چونکہ سقراط گفتگو کرتا تھا لوگوں سے، وہ جینے کے اصول بتاتا تھا، وہ معاشرے کی جو سچائیاں تھیں ان سچائیوں پہ گفتگو کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں کوئی مطلق سچائی بیان کر رہا ہوں، وہ کہتا ہم مکالمہ کر رہے ہیں، ہم ایک سچ کو جاننے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن وقت کے حکمران تو کہتے تھے کہ نہیں، وہ سچ جس کو ہم نے سچ قرار دیا ہے اسی پہ سب نے ایمان لانا ہے، اور جو نہیں لائے گا اس کو موت کے حوالے کیا جائے گا۔ تو اٹس اے لانگ اسٹوری۔ عرض یہ ہے کہ ہم جس بھی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، جس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں، اس کو ہم نے ٹروث سمجھنا تھا، اس کے ساتھ چلنا تھا۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو یا انسان کے اندر جو جس کا جسمان ہے، اس میں دماغ دیا ہے، اس سے ہم نے آگے سوچنا ہے۔ جب بندہ شعور کو پہنچتا ہے تو وہ علم حاصل کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، وہ سچ جاننے کی کوشش کرے، تحقیق کرے، تو پھر وہ سچ کو ڈھونڈ سکتا ہے، سچ کو مل سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے جو انسانیت کا، یہ ہر مذہب نے انسانیت کی تعظیم کا درس دیا ہے۔ ہر مذہب نے انسان کو انسان کے ساتھ منسلک رہنے کے لیے، اس کے ایک دوسرے کے شریک اور غم اور دکھ اور سکھ میں شریک ہونے کے لیے تعلیم دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بیماروں کو شفا کراتے تھے، ان کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اسی طرح ہر جگہ ایسے ہے، لیکن انسان کو انسانیت کی خدمت، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو سچ ڈھونڈنے کے لیے سفر کرنا چاہیے، سفر مقصد کے مطالعہ کرنا چاہیے، اور جب سچ ڈھونڈ لے تو پھر وہ کسی بھی دوسرے کو برا نہیں کہے گا۔ اچھا، وہ دادو والی ہم اگلے پروگرام میں کریں گے، کل یا پرسوں کریں گے۔ کل ہمارے جس کو ہم آزاد کشمیر ہمارا جو ہے، جی اس میں میرے خیال میں اگر 5-1 منٹ بات کر لیں جی کریں تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال بہت ہی دگرگوں ہے جی۔ لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ ایک تو پینڈیمک کی وجہ سے ہیں، اور لوگوں کے کاروبار نہیں رہے، اور دوسری طرف ہیں حکمران جو ہے وہ، جب میں حکمران کہتا ہوں تو اس میں آزاد کشمیر کے حکمران اس کیٹیگری میں نہیں آتے، وہ تو بیچارے بچارے ہی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے، دیکھیں چینی، آٹا، وہ تمام چیزیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ بنیادی ضروریات زندگی، وہ آہستہ آہستہ ہے ان کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور لوگوں میں اب قوت خرید نہیں رہی، اور اس پہ جو ہے وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ جو باہر سے کشمیری جو ہے وہ بھیجتے ہیں زر مبادلہ، وہ پاکستان کے ٹوٹل زر مبادلہ کا تقریباً جو ہے وہ 23% ہے۔ جی،
اور آزاد کشمیر جو ہے جہاں ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 40 لاکھ کے قریب ہے، اور اس کے اپنے جو قدرتی وسائل ہیں، خاص کر کے انرجی کے جو وسائل ہیں وہ بھی کئی اربوں میں بنتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ان کو جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ سستے داموں ملیں، تاکہ وہ اپنے روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھ سکیں. اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا یہ روح اور تن کا رشتہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہ پائے گا، تو لوگوں نے احتجاج کیا مختلف ٹاؤنز کے اندر، بالخصوص جو ہے وہ پونچھ کے مختلف جو ٹاؤنز ہیں، سٹیز ہیں. اور پھر ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ آزاد پتن کے پل پہ، سمبولیکلی آزاد پتن کا پل جو ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی سرحد کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ بارڈر ہے. تو وہاں بھی لوگوں نے آ کے احتجاج کیا کہ آپ ہمارے لیے یہ جو گندم اور آٹا اور جو ضروریات زندگی ہیں یہ بہت مہنگے داموں بیچتے ہیں، لہٰذا ہم زیادہ قیمت پہ، پاکستان سے بھی مہنگی. تو لہذا وہ لوگ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے سراپا احتجاج ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈائسپورا کشمیری اور کشمیری آرگنائزیشنز کو اپنے عوام کی زبان بننے کے لیے، اور خاص کر کے جو ان پہ تشدد ہوا ہے اس کی جو ہے وہ ایک جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرنا چاہیے. اور ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں اس پروگرام کی توسط سے. اور ساتھ میں جو ہے وہ تمام گرفتار شدگان کو جو ہے وہ ارسپیکٹو لوگ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور قیمتوں کو اعتدال میں لانے کے فوری اقدامات کیے جائیں. اگر اقدامات نہیں کیے گئے تو ڈائسپورا کشمیری اس پہ راست اقدام اٹھائیں گے. اور یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کے اندر بھی اس سوال کو شد و مت کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کو زندگیوں سے محروم کرنے کے لیے چیزیں جو ہے وہ ان کی دسترس سے باہر کی جا رہی ہیں، مہنگائی کی جا رہی ہے، اور غیر پیداواری مدوں کے اندر جو ہے وہ قوم کے جو وسائل ہیں وہ خرچ کیے جا رہے ہیں، جبکہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی یہ کرائسس بہت شدید ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت کو بھی، اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. اور تمام اہل دانش و فکر جو ہے وہ حکمرانوں کی ان پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج بنے، تاکہ قیمتیں اس حد تک جائیں جو لوگوں کی قوت خرید میں آئیں، قوت خرید سے باہر نہ ہو. تو بہرحال اس پہ ہم مزید بات بھی کریں گے دوسرے پروگرام میں. یہ ہے کہ دیکھیں مہنگائی تو پوری دنیا میں بھی یا بر صغیر میں بہت زیادہ ہے، ہو رہی ہے بھی ہے. اور خاص کر یہ جو پچھلے سال مارچ سے لے کے ابھی تک یہ کوریڈور جو ہے، اس کے بعد ہمارے جو لوگ ہیں بے روزگار ہوئے، کوئی حکومتی ہماری امداد نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. آج پھر 11 روپے کچھ پیٹرول کی قیمت جو بڑھ گئی، بجلی کی بڑھ گئی. بلکہ میری والدہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ 2-3-4 ہفتے کی بات ہے، میری والدہ مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا وہ جو دوائی ڈاکٹر نے لکھ کے دی تھی نا اسلام آباد سے، وہ ہارٹ والے نے سٹڈ ڈالنے کے بعد، یہ ابھی میں ساری عمر تو نہیں لینی ہوتی نا، یہ تو 1-2 مہینے بہت ہو گئی ہیں. میں نہیں میں نے آپ کو، ہم نے 3-4 لاکھ روپیہ دیا، اس نے کہا تھا یہ دوائی ساری عمر لینی ہے. وہ پہلے 220 روپے کا پتا آتا تھا 1 ہفتے کا، اب آتا ہے 1250 کا. تو میں نے ڈر گیا، میں کہ میری ماں چھوڑ ہی نہ دے دوائی. میں نے اپنی بہن کو کہا کہ خدا کا واسطہ یہ دوائی ضرور لانا، ان کو کہیں کہ دوائی آپ کھائیں، کچھ نہیں ہوتا. ایسی بات نہیں ہے. یعنی لوگ اتنے گھبرا گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم روٹی کھائیں یا دوائی لیں. سکولوں کی فیسیں، سکول بند ہیں، سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے کہ سکول کو فیس نہ لی جائے، لیکن سکول فیسیں لے رہے ہیں پرائیویٹ. بالکل کچھ ہوا، یہ حکومت وقت کے منہ پہ تماچا ہے. ایک آئی جی جو پاکستان سے 21ویں گریڈ کے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاں آ کے اس کو پروموٹ کر کے 22 میں، اور پولیس انتظامیہ ان کے متحد ہوتی ہے. آئی جی وہاں سے آتا ہے، چیف سیکرٹری وہاں سے آتا ہے. ان کو آزاد کشمیر کے لوگوں سے کوئی بھی دلی ہمدردی نہیں ہوتی. ویسے بھی ان کو ہر مطلب یہ کہ اس 21ویں صدی میں اس خطے کو لینڈ آفیسروں کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے ہاں اپنے لوگ یہ لینڈ آفیسروں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ کالونیل ہتھ کنڈوں کو اور زیادہ جکڑا جائے، تاکہ لوگوں کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لوگوں کا جو اظہار رائے ہے، جو اپنی آزادی کی جو خواہش ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو ان کی جدوجہد ہے، اس پہ ایسی پابندیاں لگائی جائیں کہ لوگ جو ہے وہ بالکل
جو ہے وہ ڈپریسڈ اور ڈپرائیو ہو جائیں کہ وہ اپنے حق کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائیں. اور کئی لوگ ہیں جو محض حکمرانوں کے تلوے چاٹتے ہیں اور وہ جو کوئی بھی حق کی بات کرتا ہے, حقوق کی بات کرتا ہے, اس کے خلاف فتووں کی ایک جو ہے وہ لائن لگ جاتی ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کی یہ سیارات بہت لمبی نہیں ہوگی اور وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ جس سے وہاں روشنی ہوگی. اب آپ آتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات حاضرہ ہیں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ایک وزیر اعظم پاکستان کے جو ترجمان بھی تھے اور وہ حکومتی ترجمان تھے, جناب میرا خیال ندیم افضل چند صاحب, جی, انہوں نے ریزائن کر دیا ہے کہ سنا ہے کہ ان کو کابینہ کی میٹنگ میں چنگی کوئی عزت افزائی بہت زیادہ کوئی ان کے ساتھ, وہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم بولتے ہوتے ہیں کہ وہ بہ جا چپ کر اینج کر دیتا, تو انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی میں نہیں چل سکتا. پہلی ایک تصحیح میں کرنا چاہوں کہ ہی از ناٹ اوور پرائم منسٹر, پاکستان کا میں کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چند صاحب نے تو چند ہی چڑھانا تھا. جو ان کی اپنی پارٹی تھی پیپلز پارٹی, جس نے ان کو ساری عزت اور ان کی شخصیت کے نکھار میں اپنے پلیٹ فارم مہیا کیا تھا 2 دفعہ. تو اب یہ ہے کہ یقیناً جس شخص کی جو تربیت ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ایسی چیزوں کا ساتھ نہیں دے سکتا جو اس کی بنیادی تربیت کے خلاف ہوں. تو عمران خان صاحب کے نزدیک تو اپنے مخالفین کے لیے بھی نہیں اور اپنے دوستوں کے لیے بھی کوئی عزت نہیں ہے, کیونکہ ان کا اپنا ایک سٹائل ہے جس کو آپ ان کے خلاف بولیں. ان کو فورس کیا جا رہا تھا کہ آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف اسی طرح بولیں جس طرح وہ ان کے ترجمان دوسرے بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں اس طرح کا کام نہیں کر سکتا. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ایک پولیٹیکل بیانیہ ہوتا ہے. فرض کریں کہ ایک پارٹی کا اپنا بیانیہ ہے, نون لیگ ہو گئی, پیپلز پارٹی ہو گئی, یا اوورال اپوزیشن پارٹیوں کا جو بیانیہ ہے, آپ اس بیانیے کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنی ایک باتیں جو ہے وہ سچائی کے قریب ہیں, کتنی ایک باتیں ہیں جو ایگزیجریٹ ہیں, کون سی باتیں پاسبل ہیں حکمرانوں کے لیے. دیکھیں اپوزیشن کو دنیا میں کیوں سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ دراصل وہ ایک طرح کی گورنمنٹ کو اسسٹ کر رہی ہوتی ہے, تنقید کر کے, نشاندہی کر کے مسائل کی. لیکن جو اچھی حکومتیں ہوتی ہیں, جو جن کے پاس وزڈم ہوتا ہے, تو وہ اپوزیشن کی ان تجاویز اور ان تنقید سے وہ جو ہے وہ اصلاح کرتے ہیں اپنے اندر. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ پاکستان کی جو 70 سال کی ہسٹری ہے, اس میں نقاد کو ہمیشہ غدار, ہمیشہ غیر محب وطن اور جو ہے وہ اس کو طرح طرح کے فتووں سے ہی نوازا گیا ہے. اور یہ کلچر جو ہے وہ پاکستان میں اس نے ایسا فروغ پایا ہے کہ اب حکمران جو ہے وہ یہ بلیو کرنے لگے ہیں کہ جو آدمی ان کا نقاد ہے, ان کی پالیسیوں کا نقاد ہے, وہ جو ان کے احتساب کی بات کرتا ہے, ان کے حق حکمرانی کو چیلنج کرتا ہے آن دی بیسس آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, اور ان کے دور کے اندر جو رول آف لا کی جو سچویشن آتی ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر انارکی پیدا کرتا ہے. یہ بعض دفعہ حکمران جو ہے وہ ایسا سچ ماننا, ایسے ہی جیسے فرض کریں کہ پڑوس میں انڈیا میں کسانوں نے ایک تحریک چلائی کہ یہ زمینیں ہماری ہیں اور ان کے اندر جو فصل اگتی ہے اس کو ہمارا حق ہے. کارپوریٹ جو ہے وہ دراصل وہاں کسانوں سے وہ حق جو ہے وہ چھیننا چاہتی تھی, اور انہوں نے ایک لیجسلیشن کی. اس پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ اچھی لیجسلیشن ہے یا بری, لیکن کسانوں نے جو زمین میں جو ہے نا ٹریکٹر چلاتا ہے, یا جو زمین سے پیداوار لا کے تو لوگوں کی کو خوراک مہیا کرتا ہے, سبزی مہیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ قانون مجھے منظور نہیں. تو حکمرانوں نے بجائے ان کی اس بات کو توجہ دینے کے لیے بے شمار قسم کے جو ہے نا وہ ان میں فتوے اور فساد برپا کرنے کی کوشش کی. کبھی ان کو کہا گیا کہ یہ خالستانی ہیں, کبھی ان کو اینٹی انڈیا, کبھی کچھ. لیکن الٹیمیٹلی وہاں کے سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو لیا کہ بھائی کسانوں کی جو کنسرن ہے دیٹ مسٹ بی ایڈریسڈ, یہ ان کو سنا جانا چاہیے, اور ایسی لیجسلیشن جو ہے. تو وہاں
لیکن پاکستان کے اندر تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں تو کوئی انسٹیٹیوشن اس پوزیشن میں ہی نہیں رہا ہے کہ وہ اب عوام کے حقوق کی رکھوالی کے لیے کسی قسم کا کوئی اقدام کر سکے. یہاں تو پاکستان کے اندر تو ججز کی اپائنٹمنٹ کا جو سوال ہے وہ اتنا التوا میں پڑا ہوا ہے کہ 2012 سے لے کے اس وقت تک پنجاب ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اتنی پوسٹیں خالی ہیں، لیکن ان پوسٹوں کو پہ نئے ججز کے انتخاب پہ ہی کنسنسس بلڈ نہیں ہو رہا ہے اور الٹیمیٹلی وہ التوا کا شکار ہے. تو اسی لیے جسٹس کارنیل نے کہا تھا کہ دی ڈیلے آف جسٹس از دا ڈینائل آف جسٹس، کہ انصاف کا التوا دراصل انکار انصاف ہے. تو بہرحال میرے خیال میں آج کا پروگرام کافی ہو گیا ہے، اور آج مجھے تھوڑی سی وہ پہلے اس کو فیس بک لائیو پہ کرنا تھا، تو وہ میرے خیال میں وہ نہیں ہو پایا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں ریکارڈ تو ہو رہا ہے، تو اس کو یعنی زوم پہ، لیکن زوم پہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہ پروگرام صرف آپ کے اور میرے درمیان ہوتا ہے، اور جس وقت ہم اس کو یوٹیوب یا مختلف ویب چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ آن ایئر کرتے ہیں تو تبھی لوگ دیکھ پاتے ہیں. کوئی پتہ نہیں کوئی ٹیکنیکل، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم دونوں جو ہے وہ جو الیکٹرانک ٹیکنالوجیز کے اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ ہمیں بعض دفعہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا بٹن دب جاتا ہے کہ وہ کام نہیں ہو پاتا جو دراصل ہماری نیت ہوتی ہے کہ وہ کرے گا انشاءاللہ. شوکت صاحب بات یہ تھی، تھوڑی چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، پھر چلتے ہیں کہ آپ نے وہ سپریم کو اپنے ججوں کی بات کی. آزاد کشمیر میں چیف جسٹس ہائی کورٹ قائم مقام پہ چل رہا ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ قائم مقام پہ چل رہا ہے، اور جن لوگوں کی سمری بنا کے بھیجی گئی تھی جو سینئر ترین ججز تھے، اور بعد میں 2 مہینے کے بعد صدر آزاد کشمیر نے ایک سمری پھر بھیجی کہ نہیں میں ان ججوں کو نہیں پسند کر رہا کیونکہ ان کے خلاف کچھ ریفرنس بنانا چاہتا ہوں، لہٰذا ان کو ہم چیف جسٹس نہیں بنائیں گے. اب اندازہ لگایا کہ وہ فیصلے ہو رہے ہیں، لوگوں کے کتنے جا رہے ہیں کتنے. پیچھے ایک ہمارے جج تھے وہ الوی صاحب، ان کو ہٹا دیا گیا. انہوں نے جو 5 سال میں فیصلے کیے، اگر ان کی تقرری غیر قانونی تھی 3 سال، تو پھر وہ فیصلے کدھر گئے؟ ان کا کیا سسٹم ہوا؟ ان کا کیا مانے گا؟ یعنی یہ بہت سی چیزیں جو انسانی حقوق کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو ہم اپنا پروگرام آج ناظرین ختم کریں گے انشاءاللہ. کل اور پرسوں پھر ہم لوگ پھر دوبارہ اپنے پروگرام کو وہیں سے شروع کریں گے. اور اب میں آپ سب سے پھر دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ ہمارا پروگرام دیکھیں، ہماری اگر کوئی ایسی تنقیدی مسئلہ ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ اس کو برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہیں. اور آپ بھی اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں تاکہ ہمارے دوستوں کے پاس ہمارا پیغام پہنچ سکے. اور جو صاحبان، جو میرے دوست جو بات میرے یا شوکت کشمیری صاحب کے بارے میں کوئی منفی رویہ رکھتے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں. بھائی آپ ہمیں بتایا کریں ہم میں کیا غلطی ہے، ہم اس کی آپ کو بات کیا کریں گے، مذاکرات کریں گے، ڈائلاگ کریں گے. ہم تو ہے ہی وہ بحث کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں بھائی شروع سے. تو ناظرین میں آپ کی طرف سے اپنی طرف شوکت صاحب شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. تھینک یو. انشاءاللہ. اللہ حافظ.